السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبان سے کربلا کے حوالے سے بڑی ہی پیاری تقریر سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم إلى آخر هذه الآية صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم سیدنا شفیعنا قریبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ کریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ نیا سال جمعہ کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالی اس نئے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے۔ ویسے تو اے مومنو، سال کی شروعات ہی سے مسلمانوں کو قربانی کا جذبہ سکھایا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں بہت بڑی قربانی جس کو ذبح عظیم کہا ہے قرآن عظیم نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اور محرم آتے ہی شرق و غرب، شمال و جنوب، تمام تر مومنین کے درمیان ایک چرچا مشہور ہو جاتا ہے، وہ صبت رسول، لخت جگر بطول سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کے نور سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے چرچے ہیں۔ بے شک اور میرے عزیزوں، صدیاں بیت گئی سیدنا امام حسین کی قربانی کو لے کر، لیکن ذکر اب تک پرانا نہیں۔ بے شک حق ہے۔ ہر سال مسلمانوں کے درمیان یہ ذکر بڑے زور و شور سے آتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ مومنین اس کا سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال کربلا کی داستان کیوں سناتے؟ آدمی اگر ایک کہانی سنا ہو تو دوسری مرتبہ سننے کا اس کو دل نہیں کرتا، بالکل یا اگر بہت انٹرسٹڈ ہے تو دوسری مرتبہ سننے کا تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا۔ لیکن مجھے بتاؤ، بچپن سے ہر سال آپ شوق سے سنتے ہیں امام حسین، اور کبھی مقرر سے یہ نہیں کہتے یا سنانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ ہر سال یہی سنایا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، ہم اگر ہر سال کربلا کی داستانیں سناتے تو چلو مان لیا کہ کوئی مولوی صاحب لوگوں نے یہ شروع کر رکھا، بے شک بالکل سنتے لیکن یہ ہیں۔ کروڑوں کے عوام کیا پاگل ہیں جو ہر سال سننا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں بات یہ ہے، میں اس کو ایک فلسفے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ آپ کے باپ کا کلمہ بھی یہی تھا، آپ کے دادا کا کلمہ بھی یہی تھا، پردادا کا بھی کلمہ یہی تھا، سالوں پہلے بھی جائیں تو صحابہ، تابعین، اولیاء کا کلمہ بھی یہی تھا۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں یہی کلمہ، اور آج بھی ہم اس کلمے کو ایک ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی یاد دلاتے ہیں، لیکن کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کلمہ بہت پرانا ہے، اسی کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نیا کلمہ نہیں آئے گا، پرانا ہے سب کو پتا ہے، لیکن پڑھنے میں کبھی کسی کو اکتاہٹ بھی نہیں آتی۔ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اس اندازہ ہوتا ہوگا شوق سے اس کا ورد کرتا ہے،
جہاں پر بھی ذکر کر کے دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اکتاہٹ نہیں آتی، بے چینی نہیں ہے، اس میں جدت ہے، اس میں نیاپن ہے۔ یہ کلمہ ہر صدی کا ہے، ہر زمانے کا ہے۔ بے شک تو 14 صدیوں سے جب کلمہ پرانا نہیں ہوا تو پھر وہ بات ہمیں یاد آتی، حسین اعظم ہے کون جس کو اس شعر سے سمجھا گیا ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ بے الا شک سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ بے شک سبحان لا اللہ۔ الہ کی جڑ کا نام، لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ تو جس طرح کلمہ پرانا نہیں ہوتا، اسی طرح حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ بے شک